آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا لفظ کا اصل معنی کیا ہے؟ اور پتہ ہے اس کا منبع، اس کا سورس کیا ہے، روٹ کیا ہے؟ کوئی چیز جو بہت نیچے ہو، ادنا ہے، ادنا سے دنیا، یعنی کوئی چیز بہت ہی نچلے درجے پہ ہو، ادنا ہو. کوئی بندہ کہے کہ او یار میرے جوتے کے نیچے دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کائنات جو ہے یہ ایسی ہے. اور اگین ہم یہ بات نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا سے محبت کرو، ٹھیک ہے، ہم نے اس دنیا میں اپنے رہنے جتنا سامان رکھنا ہے وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات بتائی تاکہ وہ سمجھ جائیں. آپ نے فرمایا کہ یہ پوری کی پوری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے، حیات دنیا و ما فیہا، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اگر اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی جتنی بھی کوئی قدر و قیمت، کوئی وقت ہوتی نا، تو اس دنیا میں جتنے بھی برے لوگ ہیں یا مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا کہ وہ پی لیں. الحمدللہ رب العالمین. اب ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ دنیا ہماری جنت نہیں ہے، یہ ہمارا ایک چانس ہے جس سے ہم جنت کو پا سکیں، اس کے لیے کچھ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ سکیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے. لیکن یہ ہماری جنت نہیں ہے. جب آپ دیکھیں اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں، بس یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جس شخص کو اس دنیا میں سے زیادہ مصیبتیں ہیں نا، اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں اس کی جنت میں جانے کی. اور وہ لوگ جو کفار ہیں، جو دنیا کو ہی اپنی جنت بنا رہے ہیں، ان کے سب سے کم چانسز ہوں گے، اس کے بہت کم چانسز رہ جاتے ہیں. سو اسی وجہ سے مسلمان جو ہے نا، ہمیشہ ایک دوسرے کو یہ بات یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم جو مرضی کرو نا، اس کو اچھی نیت کے ساتھ کرو. اور کچھ لوگ کہیں گے یار دیکھیں یار، انہوں نے پیسے اپنے بہت اچھی جگہ پہ خرچ کیے ہیں، آپ ذرا ابو دھابی جائیں، وہاں پہ آپ کو بہت بڑی مسجد نظر آتی ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاء اللہ. آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ لوگوں نے وہاں پہ پیسے ضائع کیے. نہیں، آپ ایسا کیوں کہیں گے؟ کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں، حتیٰ کہ ٹورسٹ جاتے ہیں، نان مسلم وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے کیا سیکھتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں. اور وہاں پہ وہ عبادت کی بھی جگہ ہے. کتنے لوگ گئے وہاں پہ؟ آپ مجھے بتائیں، آپ جا کے امپریس ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ امپریس ہوئے تھے. اتنی خوبصورت مسجد ماشاء اللہ انہوں نے بنائی ہے، حیران کن ہے. اور اتنی خوبصورت مسجد ہے ماشاء اللہ کہ ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں کس مسجد کی بات کر رہا ہوں. سو یہ بات جان لیں، جب مسلمان کچھ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کی ایک اچھی نیت ہوتی ہے اس کو کچھ کرنے کے پیچھے، اور اس کا کچھ اچھے پھل ملتے ہیں. اور ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہوپ فلی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم راستے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے اگر ہم توبہ کریں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتے. اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اس سوال ویسے نہیں پوچھا تھا، لیکن میں جواب دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ سورۃ النساء میں آیت نمبر 48 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں. سو یہ بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا یہ سب سے برا ہے، یہ جو بھی ہم امتحان دے رہے ہیں اس میں. سو جو دو بندے کھڑے ہیں اور ایک کہہ رہا ہو کہ یار یہ جو بندہ ہے نا بہت اچھا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، تو دوسرا کہے گا بھائی یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. وہ کہے گا یار یہ بہت اچھا ہے، تو دوسرا کہے گا یار یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس نے حق ادا نہیں کیا. اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو ٹھکرایا ہے،